السلام علیکم دوستو، آج ہر محفل میں، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ صرف یہی ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کون تھا۔ اس سوال نے کہ وہ کون تھا امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کون تھا اس نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب خود چل کے گئے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ نے اس سازش کو دوبارہ اپنے کسی تقریر میں، کسی جلسے میں دوبارہ آپ نے لوگوں کو یاد نہیں کروانا، اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دو کہ لوگ اس کو بھول جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ میں نے اس سازش کے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے، ان کو قانون کے مطابق سزائیں دلوانی ہے جنہوں نے میرے ملک کے ساتھ یہ سازشیں کیں۔ اب امپورٹڈ حکومت، نون لیگ یا زرداری گروپ جو بھی ہیں، ان کی یہی خواہش ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ایسے ہی بڑھتی رہیں، کم نہ ہوں۔ اسی وجہ سے جو خرم دستگیر صاحب نے بیان دیا میڈیا پہ آ کے کہ عمران خان صاحب فیض حمید کو لگانا چاہتے تھے، یہ بیان اس نے ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں دے دیا۔ یہ حکومت نے مشورے کے ساتھ، لندن سے مشورے کے ساتھ، زرداری صاحب کے مشورے کے ساتھ یہ بیان دیا گیا ہے۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے خرم دستگیر صاحب کے اس بیان پہ سٹیمپ لگا دی کہ یہ بیان بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے تعلقات میں بہتری نہ آئے، ان کے درمیان دوریاں قائم رہیں، یہ ایک پیج پہ نہ آئیں، ملک کے حالات مزید برے سے برے ہوتے جائیں۔ ان کی امپورٹڈ حکومت کی یہی خواہش ہے اور ملک کے حالات برے سے برے ہوتے جائیں اور ہم اپنے کام کرتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے ایسا بیان دیا، فوج کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے ایسا بیان دیا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر سٹیمپ لگائی۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا کام بنتا رہے۔ مجھے لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔